السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے تمام طلبہ خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج ہم لے کے آئے ہیں جو ہماری کلاس تھی حروف تہجی، کلاس نمبر 1 تھی حروف تہجی، اس کے پی وائی کیوز لے کے آئے ہیں تاکہ جب تک ہم پی وائی کیوز نہیں کریں گے تب تک ہمیں اپنی تیاری کا پتہ نہیں چلے گا کہ ہماری تیاری کس حد تک ہے اور کتنے ہمیں یاد ہے۔ ٹھیک ہے، تو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال نمبر 1، حروف تہجی کے مجموعے کو کہتے ہیں، تو کیا کہتے ہیں آپ بتائیں۔ نیچے آپشن دے رکھے ہیں، اجبد، ابجد، سے صرف اور جامد۔ سوری، یہ صرف نہیں ہے، صرف ہے۔ ٹھیک ہے، اب ان چاروں میں سے آپ کے پاس 10 سیکنڈ ہے، آپ سوچ کر جواب دیجیے اس کا۔ ٹھیک ہے، تو اگر آپ نے جواب دیا ہے ابجد تو آپ کا جواب بالکل صحیح ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے اگر کوئی اور جواب دیا ہے تو وہ غلط ہے، اور ساتھ ساتھ میں کاؤنٹ بھی کرتے رہیں کہ کتنے سوالات آپ کے صحیح ہوئے ہیں، کچھ آپ کے یاد ہوا بھی ہے یا نہیں ہوا۔ چلتے ہیں سوال نمبر 2 کی طرف۔ دوسرا سوال ہے، لفظ کی سب سے چھوٹی اکائی کو کہتے ہیں، تو کیا کہتے ہیں آپ حضرات بتائیں۔ جیسے جملہ ہے، حرف ہے، لفظ ہے اور فعل ہے، کیا کہتے ہیں؟ آپ کو ملتے ہیں 10 سیکنڈ۔ جملہ، حرف، لفظ، فعل، تو سب سے چھوٹی اکائی کو کیا کہتے ہیں؟ امید ہے کہ آپ نے جو ہے حرف ہی بتایا ہوگا۔ چلتے ہیں تیسرے سوال کی طرف۔ سوال نمبر 3، زبان کا وہ چھوٹا سا حصہ جس کی ایک پہچان اور بولنے کی طرز ہوتی ہے، اسے کیا کہتے ہیں؟ ٹھیک ہے، زبان کا وہ چھوٹا سا حصہ جس کی ایک پہچان اور بولنے کی طرز ہوتی ہے، اسے کہتے ہیں، تو کیا کہتے ہیں؟ لفظ، جملہ، حرف یا پھر حرکت، ان چاروں میں سے کیا کہتے ہیں آپ بتائیں ہمیں۔ اگر آپ نے جواب دیا ہے حرف تو آپ کا جواب بالکل درست ہے۔ چلتے ہیں سوال نمبر 4 کی طرف۔ چوتھا سوال ہے، وہ حروف جو اکیلے ہوں، واحد ہوں، کیا کہلاتے ہیں؟ وہ حروف جو واحد ہوں وہ کیا کہلاتے ہیں؟ سوال نمبر 4 آپ نے پڑھ لیا ہوگا۔ وہ حروف جو اکیلے ہوں، واحد ہوں، کہلاتے ہیں، ٹھیک ہے، کیا کہلاتے ہیں آپ بتائیں۔ آپشن دے رہے ہیں آپ کو، مفرد، مرکب، فاعل، اس چاروں میں سے کون سا آپشن ہوگا؟ اور آپ کو ملتی ہے صرف اس مرتبہ 5 سیکنڈ۔ ہم آپ کو 5 سیکنڈ دے دیں گے کیونکہ زیادہ وقت دیں گے تو ویڈیو زیادہ لمبا ہو جائے گا۔ تو اگر آپ نے آپشن نمبر 1 بتایا ہے مفرد حروف تو آپ بالکل درست ہیں، آپ کا جواب بالکل درست ہے۔ سوال نمبر 5 کی طرف بڑھتے ہیں۔ سوال نمبر 5 ہے، دو حرفوں کے میل سے بنے حروف کیا کہلاتے ہیں؟ 5واں سوال ہے، دو حرفوں کے میل سے بنے حروف کیا کہلاتے ہیں؟ کیا کہلاتے ہیں؟ دو حروفوں کے میل سے بنے ہوئے، یعنی دو لفظ سے بنے ہوئے، دو حروف سے بنے ہوئے، تو حروف جار، مفرد حروف، مرکب حروف یا حروف عرب، چاروں میں سے صحیح آپشن کون سا ہوگا؟ آپ کے پاس 5 سیکنڈ ہے۔ اگر آپ نے جواب دیا ہے سی، مرکب حروف، تو آپ بالکل درست ہیں۔ بڑھتے ہیں چھٹے سوال کی طرف، اور یہ سوال آپ جو ہے لکھ بھی سکتے ہیں اور انہیں بار بار ریپیٹ بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ
एग्ज़ाम में क्या होता है कि जब तक हम रिवीजन नहीं करते और अच्छी तरीके से रिवीजन नहीं करते तब हम मार खा जाते हैं। रिवीजन बहुत अहम चीज़ है, सिलेबस का मुकम्मल होना और उसी के साथ रिवीजन और PYQ, ठीक है, या MCQ भी कह सकते हैं। ये जो हम सवाल करा रहे हैं ये कभी ना कभी पूछे हुए हैं, और इसके अलावा ऐसे हरूफ भी हैं जो ऐसे सवालात भी हैं जो पूछे तो नहीं गए लेकिन उनके इम्कानात पूछने के ज़्यादा हैं। सवाल नंबर 6, वो हरूफ जो दो चश्मी हा से मुरक्कब बनते हैं क्या कहलाते हैं? मुरक्कब नहीं, मिलकर बनते हैं। वो हरूफ जो दो चश्मी हा से मिलकर बनते हैं, कौन सी हा? ये वाली हा, दो चश्मी हा से, क्या कहलाते हैं? ए हम शक्ल, 2 अबकारी या मुश्तरका, 3 हमसोत, 4 हम आवाज। तो सोच के बताइए आप। ये सवाल सेकंड ग्रेड में पूछा भी गया है। ऑप्शन नंबर 2 इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा। सवाल नंबर 7, वो हरूफ जिनकी बनावट के एतबार से एक जैसी शक्लें हो, ऐसे हरूफ क्या कहलाते हैं या उन्हें क्या कहलाते हैं? सवाल नंबर 7 हमने पूछा है, वो हरूफ जिनकी बनावट के एतबार से एक जैसी शक्ल हो उन्हें क्या कहते हैं? ऑप्शन है हमसौत हरूफ, हम शक्ल हरूफ, हम आवाज हरूफ या हक्कारी हरूफ। आपके पास 5 सेकंड है, दीजिए जवाब। उम्मीद है कि आपने सही जवाब भी दिया होगा। हम शक्ल हरूफ कहलाते हैं, ठीक है। सवाल नंबर 8, सवाल नंबर 8, वो हरूफ जिनकी तलफ़ुज़ के एतबार से एक जैसी आवाज़ हो उन्हें क्या कहते हैं? ठीक है, सवाल नंबर 9 है, वो हरूफ जिनकी तलफ़ुज़ के एतबार से एक जैसी आवाज़ उन्हें क्या कहते हैं? हम शक्ल हरूफ, हम सोत हरूफ, हक्कारी हरूफ या मुफरद हरूफ। चारों में से कौन सा ऑप्शन होगा? आपके पास 5 सेकंड है। उम्मीद है कि आपने जवाब दे दिया होगा। अगर आपने जवाब दिया है हम सोत हरूफ, वो हरूफ जिनका तलफ़ुज़ एक जैसा हो वो हम सोत हरूफ कहलाते हैं। सवाल नंबर 9, वो हरूफ जो दो लफ्ज़ों के दरमियान निस्बत या ताल्लुक़ ज़ाहिर करने के लिए आते हैं क्या कहलाते हैं? ठीक है, सवाल समझे। वो हरूफ जो दो लफ्ज़ों के दरमियान आते हैं और दोनों के दरमियान निस्बत कायम करते हैं, क्या कायम करते हैं? निस्बत कायम करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? ऑप्शन है आपके पास हरूफ जार, हरूफ इजाफत, हरूफ इल्लत, हरूफ तखसीस। आपके पास सिर्फ 5 सेकंड है, जवाब दीजिए। उम्मीद है कि आपने दे दिया होगा। ऑप्शन नंबर 2 हरूफ जार या हरूफ इजाफत, इन्हें हरूफ जार भी कहते हैं और हरूफ इजाफत भी इन्हें कहते हैं। सवाल नंबर 10, वो हरूफ जो एक लफ्ज़ का दूसरे लफ्ज़ से ताल्लुक़ या जोड़ कायम करे उन्हें क्या कहते हैं? सवाल समझे। वो हरूफ जो एक लफ्ज़ का दूसरे लफ्ज़ से ताल्लुक़ कायम करे या जोड़ करे उन्हें क्या कहते हैं? ऑप्शन दे रखे हैं हरूफ अत्फ, हरूफ जार, हरूफ तखसीस, हरूफ इजाफत। तो जवाब दीजिए। जोड़ कायम करने का काम कौन करता है? बिल्कुल दुरुस्त जवाब आपने दिया है, हरूफ जार। ठीक है, जो हमने पढ़े हैं जैसे से, में, ने, ये हरूफ जार है जो जोड़ कायम करने का दो लफ्ज़ों के दरमियान काम करते हैं। सवाल नंबर 11,
وہ حروف یا لفظ جو دو لفظوں، دو فکروں، دو جملوں کو جوڑتا ہے وہ کہلاتا ہے، کیا کہلاتا ہے؟ حروف جار، حروف عطف، حروف اضافت اور حروف فجائیہ۔ سوال ہے دو لفظوں یا دو جملوں کو جوڑتے ہیں یا دو فکروں کو جوڑتے ہیں، جوڑنے سے تعلق ہے۔ اب جوڑنے سے تعلق ہے تو آپ حضرات اس کو بآسانی بتا سکتے ہیں دو حروف کو کون جوڑتا ہے۔ جیسے میں نے ایک مثال دی تھی، جیسے محبوب اور الطاف ساتھ جا رہے ہیں، تو محبوب اور الطاف کو کون جوڑ رہا ہے؟ کون سا لفظ جوڑ رہا ہے؟ اور جوڑ رہا ہے۔ یا پھر محبوب و الطاف کون جوڑ رہا ہے؟ واو جوڑ رہا ہے۔ تو یہ حروف کون سے ہیں؟ یہ حروف عطف۔ تو آپشن اپنا ہو جائے گا دوسرا، حروف عطف۔ ٹھیک ہے، سوال نمبر 13، سوری 12 نمبر سوال ہے۔ وہ حروف جو جملوں میں سے کسی پہلو پر زور ڈالنے یا تاکید کے لیے آتے ہیں انہیں کیا کہتے ہیں؟ تو تاکید کے لیے کون سے حروف آتے ہیں اور انہیں کیا کہتے ہیں؟ سوال پوچھا ہے کیا کہتے ہیں، حروف کے بارے میں نہیں پوچھا۔ تاکید والے حروف کون سے ہوتے ہیں؟ کیا حروف جار ہوتے ہیں، حروف تخصیص، حروف عطف یا حروف اضافت؟ 5 سیکنڈ ہے آپ کے پاس 12ویں سوال کو حل کرنے کے لیے۔ تاکید والے، امید ہے کہ آپ نے درست جواب دیا ہوگا، حروف تخصیص۔ تخصیص جو ہے وہ تاکید کے لیے آتا ہے۔ چلتے ہیں نیکسٹ کوشچن کی طرف، سوال نمبر 13۔ وہ حروف جو جملے میں خوشی، غمی، حیرت، استجاب وغیرہ کی کیفیت کو ظاہر کرنے کے لیے آتے ہیں انہیں کیا کہتے ہیں؟ تو غمی، خوشی یاد رکھ لینا، ٹھیک ہے۔ حیرت، تو ان حروف کو کیا کہتے ہیں؟ کہ حروف تحسین بالکل نہیں کہتے، تحسین کا معنی تو اچھا ہوتا ہے۔ حروف تخصیص، تخصیص اوپر آ گیا، تخصیص کسے کہتے ہیں؟ حروف فجائیہ، حروف اضافت، اضافت اوپر آ گیا جوڑنے والے کو کہتے ہیں، تخصیص اوپر آ گئی، حروف تحسین کہتے ہیں۔ اچھا تو کون سا بچا؟ آپشن بچا اپنے پاس تیسرا، حروف فجائیہ۔ اگر آپ نے یہ جواب دیا ہے تو بالکل درست جواب آپ نے دیا ہے۔ آپ ایسے ایلیمنیٹ کر کے بھی سوال حل کر سکتے ہیں، اس سے آپ کا وقت بھی بچے گا اور سوال کے غلط ہونے کے امکانات بھی بہت کم ہو جاتے ہیں۔ سوال نمبر 14، وہ حروف جن سے کسی کی تعریف یا تحسین کی جائے انہیں کیا کہتے ہیں؟ تحسین آگے یعنی نیک نامی کے لیے الفاظ استعمال کیے جائیں تو کیا حروف جار کہتے ہیں؟ کیا حروف تعصف کہتے ہیں؟ حروف تحسین، حروف نفر؟ تو کیا کہتے ہیں؟ جار ہم نے پڑھ لیا، نہیں کہتے۔ حروف نفر کے اندر نفرتی جملات استعمال کیے جاتے ہیں جیسے تھو تھو وغیرہ ایسے۔ حروف تعصف بچا ہے، تعصف بچا ہے اور حروف تحسین بچا ہے، تو دونوں میں سے کون سا ہو جائے گا؟ تو یہاں دیکھیں تحسین لفظ آیا ہے، یہاں بھی تحسین آیا ہے، تو جواب ہو جائے گا تیسرا، حرف تحسین۔ سوال نمبر 15، وہ حروف جن سے نفرت و عناد کا جذبہ ظاہر ہو ان حروف کو کیا کہتے ہیں؟ تو نفرت، لفظ نفرت آ گیا تو نفرت بالکل آسان، ایسے اگر سوالات ہمیں ایگزام میں مل جاتے ہیں تو یہ بالکل اور ایسے ملتے ہیں۔ اردو کا پیپر کوئی زیادہ مشکل نہیں ہوتا، اگر ہم تھوڑی سی بھی محنت کر لیتے ہیں تو اس کے اندر بہت اچھا سکور ہم کر سکتے ہیں۔ سوال نمبر 16، وہ حروف جن سے رنج و غم یا افسوس کا اظہار کیا جائے ایسے حروف کو کیا کہتے ہیں؟ ٹھیک ہے، سوال پر غور کریں، کیا پوچھا ہے؟ رنج، غم، افسوس، تو کیا حروف تنبیہ کہتے ہیں؟ کیا حروف تحسین، حروف استجاب، حروف تعصیف؟ تو حروف تحسین نہیں کہتے، ٹھیک ہے، اور حروف تنبیہ کہتے ہیں؟ بالکل نہیں کہتے، تنبیہ تو کہتے ہیں ڈاٹ ڈپٹ والے حروف کو۔ اب بچے ہیں حروف تیسرا اور چوتھا آپشن، ان دونوں میں سے کون سا ہو سکتا ہے؟ آپ حضرات تھوڑا سا دماغ لگائیں پھر ہم اس کا جواب بتا دیں گے، ٹھیک ہے، سوچئے تھوڑا۔
کیونکہ دماغ اللہ تعالیٰ نے ایسا بنایا ہے کہ ہم اس کو جتنا زیادہ یوز کریں گے نا، جتنا زیادہ اس کو یوز کریں گے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس میں اتنی ہی ترقی ہوتی جائے گی۔ اگر یوز ہی نہیں کریں گے تو وہ ٹھپ ہو جائے گا۔ تو اس کا آپشن ہو جائے گا، بہرحال آپ نے سوچ لیا ہوگا، حروف تاثیر۔ ٹھیک ہے، چلیں آگے سوال نمبر 17 کی طرف بڑھتے ہیں آگے۔ یہ رہا 17واں سوال۔ وہ حروف جو کسی کو مخاطب کرنے یا آواز دینے کے لیے استعمال ہو انہیں کیا کہتے ہیں؟ ٹھیک ہے نا، کسی کو آواز دی جائے یا کسی کو مخاطب کیا جائے ان حروف کو کیا کہتے ہیں؟ حروف نفر، حروف ندا، حروف تنبیہ، حروف تاثیر۔ حروف نفر اوپر آ گیا، نہیں کہتے۔ حروف تنبیہ ڈاٹ ڈپٹ کو کہتے ہیں۔ تعصف آ گیا، اس کو بھی یہ اس کو بھی نہیں کہتے۔ ندا، ندا کا معنی ہوتا ہے پکارنا۔ تو اگر ہم کسی کو مخاطب کرتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے اسے پکار کر ہی، اسے آواز لگا کر ہی مخاطب کر سکتے ہیں، دوسرا کوئی آپشن ہمارے پاس ہے نہیں۔ سوال نمبر 18 بڑھتے ہیں نیکسٹ سوال کی طرف۔ سوال نمبر 18، وہ حروف جن کے ذریعے حیرت و استجاب کے جذبے کو ظاہر کیا جائے انہیں کیا کہتے ہیں؟ حروف اضافت، حروف جار، حروف استجاب، حروف تاثیر۔ تو زیادہ سوچنے والی بات نہیں ہے، حروف استجاب آ گیا تو سیدھی سی بات ہے، حروف استجاب یہاں بھی ہے استجاب اور یہاں بھی استجاب ہے، تو بغیر سوچے سمجھے ہم آپشن کو لوگ کر سکتے ہیں۔ سوال نمبر 19، وہ حروف جن کے ذریعے امان و پناہ کی طلب کی جائے انہیں کیا کہتے ہیں؟ تو امان کی طلب کی جائے تو حروف میں نام امانہ ہے، تو زیادہ ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے، حروف امان ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے، سوال نمبر 20 کی طرف آگے بڑھتے ہیں۔ سوال نمبر ہے 20، وہ حروف ندا کے ذریعے جن کو مخاطب کیا جاتا ہے انہیں کیا کہتے ہیں؟ حرکت، مفعول، فاعل، منادی۔ تو جن کو مخاطب کیا جاتا ہے حروف ندا کے ذریعے، ندا، تو ان کو کہتے ہیں منادی۔ سوال نمبر 21، استدراک، استثناء، تردید، شرط و جزا وغیرہ حروف کس کی قسمیں ہیں؟ دوبارہ دیکھیں گے، استدراک پوچھا ہے، استثناء، تردید، شرط و جزا اور حروف وغیرہ حروف کس کی قسمیں ہیں؟ تو کس کی قسمیں؟ کیا حروف فجائیہ ہے، حروف امان ہے، حروف عطف ہے، حروف جار ہے؟ حروف جار نہیں ہے، حروف امان بھی نہیں ہے۔ اب آپ کے پاس دو آپشن بچے ہیں، ٹھیک ہے، 21ویں کے جواب کے لیے دو آپشن ہیں، آپ تھوڑا سا دماغ لگائے کون سا ہو سکتا ہے؟ حروف فجائیہ ہو سکتا ہے یا حروف عطف ہو جائے گا؟ یہ تو عطف ہوگا یا حروف فجائیہ ہوگا؟ تو فجائیہ نہیں ہوگا، اس کے اندر ہم غم خوشی وغیرہ پڑھ کے آئے ہیں، ٹھیک ہے، تو کون سا ہو جائے گا؟ حروف عطف ہو جائے گا، حروف عطف و علت۔ ٹھیک ہے، چلیں آگے سوال نمبر 22 کی طرف آگے بڑھتے ہیں۔ وہ حروف جو مصوتی آوازوں کو ظاہر کریں انہیں کیا کہتے ہیں؟ جو مصوتی آوازوں کو ظاہر کریں انہیں کیا کہتے ہیں؟ تو کیا حروف صحیح، حروف علت، حروف مصمتہ، حروف جار؟ جار نہیں ہوگا اور ان تینوں میں سے ایک ہوگا، صحیح ہوگا یا حروف مصمتہ ہوگا، حروف علت ہوگا۔ تو آپ تھوڑا سا دماغ لگائیں کیا ہو سکتا ہے۔ 22واں کا سوال پوچھا ہے مصوتی آوازوں کو ظاہر کرنے والے۔ کیا آپ کو بھی یہ لگ رہا ہے؟ اگر یہ لگ رہا ہے تو آپ بالکل درست ہیں، ٹھیک ہے، حروف عطف بالکل صحیح ہے، حروف عطف ہی اس کا جواب ہوگا۔ چلتے ہیں نیکسٹ سوال کی طرف۔ سوال نمبر 23، وہ حروف جو مصمتی آوازوں کو ظاہر کرے انہیں کیا کہتے ہیں؟
وہ حروف جو مسمتی آوازوں کو ظاہر کرے انہیں کیا کہتے ہیں؟ کیا حروف علت، حروف مصوتہ، حروف صحیح، حروف جار؟ جار نہیں ہوگا، تینوں میں سے ایک آپشن ہوگا، تو آپ اس کو حل کریں کون سا آپشن ہو سکتا ہے۔ اوپر پوچھے مصوتی، یہاں پوچھا ہے مسمتی، تو یاد رکھے کہاں گیا، یہ رہا حروف مسمتہ۔ مسمتہ ہوتے ہیں حروف صحیح اور مصوتی ہوتے ہیں حروف علت۔ حروف علت میں کون کون سے حروف آتے ہیں؟ 3 حروف آتے ہیں۔ کون کون سے آپ کمنٹ کر کے بتائیں، ساری چیز ہم ہی نہیں بتائیں گے، ہم بتائیں گے تو آپ کے علم میں اضافہ کیسے ہوگا؟ سوال نمبر 23، وہ حروف ہیں جن سے پہلے اگر الف لام آئے تو دونوں کا تلفظ ہوگا، اور اگر درمیان لفظ میں حروف پر الف لام آئے تو صرف لام کا تلفظ ہوگا، انہیں کیا کہتے ہیں؟ تو ظاہر سی بات ہے حروف شمسی اور قمری میں سے سوال پوچھا ہے، ٹھیک ہے، جار بھی نہیں ہوں گے، عطف بھی نہیں ہوں گے، تو سوال ہے وہ حروف جن سے پہلے اگر الف لام آئے تو دونوں کا تلفظ ہوگا، یعنی الف اور لام دونوں کا تلفظ ہوگا، اور اگر درمیان میں لفظ کے درمیان میں آئے تو الف لام آئے تو صرف لام کا تلفظ ہوگا، ٹھیک ہے، لام کا تلفظ ہوگا، تو اس میں ہو جائے گا حروف قمری، ٹھیک ہے نا۔ قمری کے اندر الف لام شروع میں ہے تو الف لام دونوں کا، جیسے الجبار، الستار، الغفار، الواجد، الحامد، الباسط، ٹھیک ہے۔ اور حروف شمسی کے اندر یہ ہوتا ہے کہ شروع میں آئے تو صرف الف کا ہوتا ہے، لام جو ہے وہ نہیں پڑھا جاتا، اگر درمیان میں آئے تو الف اور لام دونوں ہی نہیں پڑھے جاتے، یہ تھوڑا سا فرق ہے، اور ایسے سوال بہت پوچھتے ہیں کنفیوژن والے۔ سوال نمبر 24، وہ حروف جن سے پہلے اگر الف لام آئے تو صرف الف کو، اور اگر درمیان لفظ میں حرف پر الف لام آئے تو دونوں کا تلفظ نہیں ہوگا، انہیں کیا کہتے ہیں؟ دونوں کا تلفظ نہیں ہوگا، ایسے حروف کو کیا کہتے ہیں؟ سوچئے تھوڑا، دماغ پہ زور ڈالیے۔ بالکل صحیح آپ نے سوچا ہے، حروف قمری اوپر آ گیا تو یہاں بچا ہے صرف حروف شمسی، تو حروف شمسی ہو جائے گا۔ 2 الگ الگ سوال کیے ہیں تو اتنا مشکل بھی نہیں ہے، ہم بعض مرتبہ سوالوں کو بھی ایک دوسرے سے حل کر سکتے ہیں، ایسا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ اور یہ سب سے آخری سوال جو ہم نے آخر میں پڑھایا تھا، مصوتی آوازوں کی کل تعداد کتنی ہے؟ کتنی ہے؟ کیا 3 ہے، 9 ہے، 10 ہے، 14 ہے؟ سوچیں 14 کیا ہے؟ 14 ہیں حروف شمسی اور قمری، یہ دونوں 14 ہیں، ٹھیک ہے۔ تو حروف 3 کی 3 کون سی ہے؟ حروف علت 3 ہے، بچ گئے 9، 9 تو ہم نے کہیں پڑھا ہی نہیں، تو آپشن ہو جائے گا ہمارا 10۔ امید ہے کہ ویڈیو آپ کو اچھا لگا ہوگا، اگر اچھا لگا تو لائک، شیئر، کمنٹ کریں اور اپنے دوسرے ساتھیوں تک بھی پہنچائیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔